پر میں ہوں عمر دراز گوندل۔ پچھلے 1.5 سال کے ساتھ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس میں عدالتی نظام کے حوالے سے بہت سارے سنجیدہ سوالات ہیں۔ پاکستان کی عدالتیں کچھ کرتی یا کچھ سٹیپس لیتی جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ثبوت مانگ رہے تھے تو شاید حالات اس نہج تک نہ پہنچتے، لیکن ہم نے دیکھا پچھلے تھوڑے عرصے میں کیا کچھ ہوا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں ان کو استعفیٰ دینا پڑا، اور اس کے بعد جو جسٹس اعجاز الاحسن ہے ان کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ لیکن اب ایک اور استعفیٰ بھی اس درمیان میں آیا۔ اس استعفے کے بعد صورتحال اب تھوڑی سی ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس استعفے کے حوالے سے اصل میں کیا جو خبر ہے، جو شاید جمیل صاحب کا استعفیٰ یہاں پہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں دیکھا ہے۔ چلیے استعفے کے بعد ہی صحیح، لیکن انہوں نے کم از کم سچ تو بولا ہے اور یہ تو بتایا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو کیا جا رہا ہے۔ اب آج وہ آئے اپنی استعفیٰ دینے کے بعد، جس کو یوں کہیے کہ وکالت کے لیے آج سے شاید جمیل صاحب جو ہیں انہوں نے وکالت شروع کر دی ہے۔ ایک تو جب وہ آئے تو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، دوسرا انہوں نے باقی ججز کے حوالے سے بڑا کھل کے بتایا ہے اور کھل کے بات کی ہے، اور کہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو ججز ہیں ان کو نوکری جانے کا خوف ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ ہمارے کہا کہ اس پورے سسٹم کے اوپر خوف مسلط ہے، خوف طاری ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میری مثال آپ سب کے سامنے ہے کہ اگر آپ خوف دباؤ کے تحت فیصلے کریں گے یا اس کو دیکھ کے فیصلے کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ چیف جسٹس سے تعلقات نہ خراب ہو جائیں، پھر آپ کہیں اور بھی جو جہاں سے دباؤ آتا ہے اس کی طرف بھی دیکھیں گے، تو ظاہر ہے پھر فیصلے نہیں ہو سکتے۔ اب آج جو جسٹس شاید جمیل صاحب نے یہاں پہ سوالات لاہور ہائی کورٹ کے اٹھایا، وہ ظاہر ہے اب سابق جج ہو گئے ہیں، ابھی چند دن ہی ہوئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے جو استعفیٰ دیا تھا، انہوں نے اس استعفے کے اندر علامہ اقبال کے کچھ اشعار لکھے تھے، اور وہ اشعار بنیادی طور پہ یہی تھے کہ اس گھٹن کے اندر اور اس دباؤ کے ماحول کے اندر میں کام نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت تک ہم وہ کڑیاں جوڑ رہے تھے کہ یہ اشعار کیا ہے، جج صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں، لیکن آج جب جج صاحب نے خود بار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا اور اس خطاب کے دوران وہ تمام چیزیں جن کو ہم جوڑ رہے تھے انہوں نے الفاظ کی صورت میں پرو کے ہمارے سامنے رکھا، تو ہمیں یہ معلوم پڑا کہ یہ جو جن ججز سے، جس عدلیہ سے ہم انصاف کی توقع یا انصاف کی امید لگائے ہوتے ہیں، وہ کن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور شاید وہ بھی انصاف کرنے کے لیے یا وہ بھی انصاف کرنے کے لیے یا وہ بھی کچھ ہمارے فیصلے کرنے کے لیے، وہ جو ایک عام طور پہ ایک لطیفے کے طور پہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے تو انتظار ہوتا ہے فیصلہ سنایا جائے گا، پھر وہ فیصلہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو لطیفے کے طور پہ کہا جاتا ہے ذرا جج صاحب کے پاس بھی تو فیصلہ آ لے پھر ہی وہ سنائیں گے۔ تو وہی صورتحال آج انہوں نے عملی طور پہ بتایا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھی ججز کو یہ ضرور پیغام دیا ہے کہ اس خوف کے ماحول سے نکلیں۔ اگر آپ اسی میں کرتے رہیں گے اور اس اپنی نوکری کی فکر کے اندر کرتے رہیں گے، آپ کو یاد ہوگا وہ جو ایک کیس بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کیس تھا، اس کے اندر بھی ایک جج صاحب نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا تھا کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ نوکری جانے سے ڈرتے ہیں اور اسی نوکری کو کے خوف سے اپنے فیصلے کرتے ہیں، اور شاید اس چکر میں بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں اس ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی نوکری مل جائے گی۔ تو آج جسٹس شاہد جمیل صاحب جو ہیں ان کے اس بیان کے بعد کم از کم میرا خیال یہ ہے کہ اب سسٹم کو جواب دینا چاہیے کہ دیکھیے ریاست میں جو قاضی کا یا عدلیہ کا تصور ہے وہ آزادانہ ہے، اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر آپ بلے کے نشان کے فیصلے کریں گے تو سوالیہ نشان اٹھیں گے، پھر فوجی عدالتوں کے فیصلے ہوں گے وہ بھی سوال اٹھیں گے، پھر باقی اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھتے رہیں گے۔ لیکن آج جسٹس شاہد جمیل صاحب جو ہیں، جو سابق جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے اپنا جو حق ہے وہ ضرور ادا کر دیا، اور اس کے علاوہ وہ جو سسٹم کے اوپر کپڑے ڈلے ہوئے نا، انہوں نے اس کپڑوں کو بھی اتارا ہے اور سسٹم کی اصلیت دکھائی ہے کہ سسٹم تو ننگا ہے، اور یہ سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے، کون کون سے عوامل اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے آج کی یہ آپ اور یا میں یا کوئی اور بات کرتا تو شاید اس میں اتنا وزن نہ ہوتا، لیکن اس سسٹم کا حصہ رہنے والا ایک جج جب خود جواب دے رہا ہے، خود سوال اٹھا کے خود ان کے جواب بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، تو میرے خیال سے اب سسٹم کو سوچنا چاہیے کہ اب آپ کے پاس جو جواب ہے اگر وہ ہے تو وہ جواب ضرور دینے چاہیے۔ اب دوسری خبر آپ کو ایک اور دینا چاہتا ہوں
ہم نے سنا تھا کہ جی عمران خان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور اس ڈیل کے تحت ہی بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے نکال کر ان کو بنی گالہ منتقل کیا گیا ہے. اب اس معاملے کے اوپر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ درخواست دائر کی اور درخواست دائر کر کے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ یوں کریں کہ بنی گالہ سے نکال کے اڈیالہ جیل منتقل کریں. اچھا، ان کی جو ترجمان مشال یوسف زئی ہیں وہ بھی بتا رہی تھی کہ ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ جو حکومت ہے اس نے رپورٹ یہ جمع کرائی ہے کہ سیکیورٹی وجوہات ہے اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا کے اوپر ہم بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل نہیں کر سکتے. جیل میں جگہ کم ہے، 250 خواتین پہلے ہی جیل میں قید ہیں. جو اس طرح کیس کی سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اب اگر آپ یہ بشرا بی بی کی درخواست کے اوپر یہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے سیکیورٹی کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ کیا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جنہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ بشرا بی بی نے کوئی ڈیل کر لی ہے یا عمران خان نے کوئی ڈیل کر لی ہے، یا عمر چیمہ جیسے لوگوں نے جو کہا تھا کہ عمران خان نے این آر او مانگا بھی تو کیا مانگا، کیا وہ اس بات کے اوپر معذرت کریں گے؟ اور پھر دلچسپ بات اس میں کیا ہے، یہ کیسی سیکیورٹی وجوہات ہے؟ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نہیں نکالا جاتا، کہا جاتا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں محفوظ ہے اور باہر ان کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں تو ان کو اڈیالہ جیل میں رہنا چاہیے. لیکن بشرا بی بی کو کہا جاتا ہے آپ کو اڈیالہ جیل نہیں لے جا سکتے، آپ کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اڈیالہ جیل کے اندر کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو وہ عمران خان کے لیے کیوں نہیں ہے، صرف بشرا بی بی کے لیے ہی کیوں ہے؟ اور اگر یہ چیز ہے تو پھر تو عمران خان کو بھی اڈیالہ جیل سے نکال کے بنی گالہ منتقل کیا جانا چاہیے، پھر تو یہ خبر ہے. اور اگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور آپ یہ کہتے رہے کہ ایون عمران خان کی جو عدالت ان کے خلاف لگتی ہے وہ توشہ خانہ کی ہو، سائفر کی ہو، وہ بھی آپ اڈیالہ جیل میں لگاتے ہیں، تو پھر تو عمران خان کو اب عدالتوں میں پیش کریں، آپ وہاں پہ پیش نہیں کرتے. تو یہ جو تضاد ہے میرے خیال سے اس کے اندر آپ یوں سمجھیے کہ جو بشرا بی بی ہے وہ اس کے اندر سرخرو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور آج عمر ایوب جو نامزد وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، اسد کیسر جو ہیں، عاطف خان اور دیگر لوگ آج عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے لیکن ان کو ملاقات نہیں کرنے دے گی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی حکومت سازی کا عمل شروع ہوا ہے تو اب عمران خان کے اوپر ایک بار ان سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشاورت نہ کر سکیں، وہ فیصلے نہ کر سکیں. اور پھر ظاہر ہے جب لیڈرشپ کا نہیں ہوگا، تحریک انصاف فیصلے تو کرے گی، اب ان کے پاس ٹائم کم ہے. تو جب ایسا ہوگا پھر اختلافات کو ہوا دی جائے گی اور کہا جائے گا دیکھیں تحریک انصاف تو یہ ہے اور وہ ہے. اب اس کی ایک اور خبر سن لیجئے کہ پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس نے اپنے انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہیں وہ 3 مارچ کو کروانے کا اعلان کر دیا ہے اور کاغذات نامزدگی 23 اور 24 فروری کو جمع ہوں گے. اسکروٹنی کا عمل 27 فروری تک جاری رہے گا اور پولنگ 3 مارچ ہوگی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے سینٹ کے الیکشنز ہیں اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا کے سینٹ کے اندر اپنے جو سینیٹرز ہیں ان کو تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر منتخب کروانا چاہتی ہے. اب کل پنجاب اسمبلی کا 10 بجے اجلاس ہے اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے آپ اندازہ کریں کہ آج بھی وزراء جو چیف سیکرٹری اور آئی جی ہیں وہ جاتی عمرہ حاضری دے رہے ہیں مریم نواز کے سامنے. لیکن ان کے نامزد وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کے کل بھی ان کو میاں اسلم اقبال کو پشاور میں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور انہوں نے آج بھی وہاں پہ توہین عدالت کی درخواست پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب عوام کا مینڈیٹ آ گیا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، تو اب بھی آپ ماننے کو تیار نہیں. اچھا، ایک خبر اور جو انٹرا پارٹی والی میں نے بھی آپ کو بات کی ہے کہ انٹرا پارٹی کو لے کے عمر ایوب جو ہے وہ جنرل سیکرٹری کے اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ عمران خان کی جانب سے چیئرمین کے پینل کے اوپر آئیں گے. اب میرے پاس بھی یہ سوال تھا کہ جب وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جائیں گے تو انٹرا پارٹی الیکشنز کیسے لڑیں گے؟ تو اطلاعات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اور جو عمر ایوب ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ شامل ہوں گے، بلکہ وہ بطور آزاد رکن اسمبلی جو ہے اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان کے اوپر وہ قدغن نہ لگے، کیونکہ آپ ایک وقت میں 2 جماعتوں کے ممبرز نہیں ہو سکتے، تو اس طرح سے ان کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین اور جو سیکرٹری جنرل کا منصب ہے اس کے اوپر ان کو منتخب کروایا جائے گا. اچھا، دوسرے نمبر کے اوپر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ہیں وہ شامل ہوئے سنی اتحاد کونسل کے اندر. تو کیا سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کے ان کو ریزرو سیٹیں مل سکتی ہیں کہ نہیں مل سکتی؟ اس حوالے سے آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. چونکہ پنجاب اسمبلی کا آپ جانتے ہیں کل اجلاس ہے اور سندھ اسمبلی کا 24 فروری کو طلب کر لیا گیا ہے، تو اجلاس تو تبھی ہو سکتا ہے نا جب ہاؤس مکمل ہو، وہ اپنا حلف اٹھائیں گے. تو اب اس سلسلے میں تحریک انصاف کو اگر سنی اتحاد کونسل کو کے ذریعے سیٹیں نہیں ملتی تو وہ سیٹیں کہاں پہ جائیں گی؟
پھر آپ ان میں تقسیم کریں گے جو ظاہر ہے آئین اور قانون کے خلاف ہے. تو آج الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کو نشستیں نہیں دیں گے. تو کیا تحریک انصاف پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں جائے گی؟ جو قاضی صاحب نے کہا تھا جب اس وقت علی ظفر نے کہا تھا کہ ہماری ریزرو سیٹیں چلی جائیں گی، تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ ابھی بات میچور نہیں ہوئی، جب آپ کی سیٹیں منسوخ ہوں گی یا یہ سارا معاملہ ہوگا تو آپ اس وقت ہمارے پاس آئے گا. اب تحریک انصاف جائے گی تو وہ کہیں گے دوبارہ سے الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے، پھر اسی طرح سے یہ ساری چیزیں چلتی چلتی تو تحریک انصاف کو اس میں سے نکال دیا جائے گا. اب الیکشن کمیشن دوسروں کو کیا انصاف دے گا؟ میں آپ کو الیکشن ایکٹ کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. الیکشن ایکٹ 2017 یہ کہتا ہے کہ وہ فارم 45 جو ہے وہ 14 دن کے اندر اندر جو ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یا جہاں بھی اس کو اپلوڈ کریں گے تاکہ عوام تک وہ قابل رسائی بن سکے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ باقی کو تو آپ بلے کا نشان چھین لیتے ہیں جی کہ انہوں نے قانون کو فالو نہیں کیا یا الیکشن ایکٹ کو فالو نہیں کیا، لیکن خود کا الیکشن کمیشن اس ایکٹ کو فالو کرے یا نہ کرے، فارم 45 اور جو ہے اس کو آپ نے اس کا سیکشن 95 جو ہے وہ کرنا تھا، آپ نے اس کو امپلیمنٹیشن کرنی تھی، لیکن 14 دن کا وقت آج ختم ہو رہا ہے اور آج کے دن تک فارم 45 انہوں نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کی. وہ کیوں کریں گے؟ مثلا این 71 کے اندر ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کہہ رہی ہے میں قرآن کے اوپر حلف اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں جیت گئی ہوں، خواجہ سے بھی حلف اٹھا لے. لیکن آج ریٹرننگ افسر سے انہوں نے رپورٹ مانگی تھی اور الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسر کو کہا، ریٹرننگ افسر نے اس کے باوجود رپورٹ جمع نہیں کرائی، جس کے بعد سماعت 4 مارچ تک ملتوی ہو گئی ہے. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جن کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ، جنہوں نے حکومت کو کہا تھا کہ آپ ڈی سی اسلام آباد کو ہٹا دیں، آئی جی اسلام آباد کو ہٹا دیں، لیکن وہ آئی جی اور ڈی سی کو اسلام آباد کو ہٹا بھی نہیں سکے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی انصاف کر پائیں گے یا اپنی اتھارٹی؟ ان کی اتھارٹی ایک ہی جگہ کے اوپر چلتی ہے، وہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو کس طرح دیوار سے لگانا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا